بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج سب سے بڑی خبر ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے، جس میں انہوں نے 8 اکتوبر تک الیکشن پنجاب کے ملتوی کیے تھے۔ بڑی خبر ہے، بڑا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے سے نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ تحریک انصاف اور وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے جو مستقبل ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ بات اگر پھڈے پر جا پڑی، اگر بات ہوئی لڑائی کی، تو پھر ایک اور کشیدہ صورتحال پیدا ہوگی ملک میں، اور ایک اور بحرانی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہونا ہے، اور یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ کس حد تک اس کو تسلیم کیا جاتا ہے اور کس حد تک اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، اس پہ ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر سپریم کورٹ کے فیصلہ کے بعد فوری طور پہ، ہنگامی طور پہ وزیر اعظم نے فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس طلب کیا، اور وفاقی کابینہ نے صرف ایک یک نکاتی ایجنڈا پر انہوں نے جو ہے وہ تبادلہ خیال کیا اور پھر فیصلہ کیا۔ بریفنگ دی گئی وزیر اعظم کو اور کابینہ اراکین کو اس فیصلے سے متعلق وزیر قانون نے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بریف کیا، اور جس کے بعد یہ فیصلہ کیا کابینہ نے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، لہذا یہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے کابینہ کے اجلاس میں، اور یہ فیصلہ تھا ذوالفقار علی شہید جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے جوڈیشل مرڈر کے حوالے سے جو 12 سال سے ایک کیس پینڈنگ ہے، اس کی انکوائری کا، اس کو جو ریفرنس ظاہر ہوا تھا اس پر وہ پینڈنگ ہے، اس کا فیصلہ کیا گیا کابینہ نے کہ وہ جلد ایک خط لکھے گی چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ اس ریفرنس پر ہیئرنگ شروع کی جائے اور اس فیصلے پر فیصلہ کیا جائے اس ریفرنس پر کہ آیا ذوالفقار علی بھٹو شہید کا جو جوڈیشل مرڈر تھا وہ واقعی فیصلہ ٹھیک تھا، یا اس میں کیا نقائص تھے، اور اس میں کیا جو ہے وہ فیورٹزم تھا، یا میرٹ پر فیصلہ دیا گیا۔ یہ 3 بڑی اہم چیزیں ہیں جو آپس میں انٹرلنک ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور جو چیزیں ہم آپ کو کے سامنے رکھ رہے ہیں، جو خبریں، جو تجزیہ اور جو اپڈیٹس آپ کو دے رہے ہیں، اس کے متعلق آگاہ کیا کریں کہ کس حد تک آپ اس سے مطمئن ہیں اور آپ کو کس حد تک پسند آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اس نے آج فیصلہ دیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کی بجائے 8 اکتوبر کو پنجاب کے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ پنجاب کے الیکشن ملتوی ہوئے، سرٹن ریزنز تھیں، اس میں سیکورٹی صورتحال تھی، اور اس میں جو معاشی صورتحال ہے ملک کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ وزارت خزانہ نے فنڈز فراہم کرنے سے انکار کیا تھا، تو اس کے بعد ان وجوہات پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ چونکہ حالات ایسے نہیں ہیں کہ فوری طور پر الیکشن ہو سکیں، لہذا انہیں 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ پٹیشن تحریک انصاف کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر نے دائر کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ پہلے یہ 5 رکنی بینچ تھا، پھر 2 جج اس بینچ سے الگ ہو گئے اپنے اختلافی نوٹ لکھ کے اور فیصلہ کر کے، پھر یہ 3 رکنی بینچ نے اپنی ہیئرنگ جاری رکھی، اور آج اس 3 رکنی بینچ نے یہ ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، اور اس الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں انہوں نے 8 اکتوبر تک الیکشن ملتوی کیے تھے۔ اب معاملہ کیا آیا ہے؟ اس فیصلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو بھی حکم دیا ہے اور حکومت پاکستان کو بھی جو ہے وہ آرڈر کیا ہے کہ الیکشن کے انتظامات جو ہے مکمل کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 13 دن ضائع ہوئے تھے اس ساری صورتحال میں، اس کو کور اپ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ڈیٹ فکس کر دی ہے کہ 14 مئی کو جو ہے پنجاب کے عام انتخابات کروائے جائیں، پنجاب میں صوبائی اسمبلیوں کے، اور پھر اس سے آگے بھی سپریم کورٹ کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طرح جو الیکشن کمیشن نے کام کرنا تھا، جو شیڈول جاری کرنا تھا الیکشن کمیشن نے، وہ شیڈول سپریم کورٹ نے خود ہی جاری کر دیا ہے، اور اپنے فیصلے میں مختلف ڈیٹس دے دی ہیں کہ کس ڈیٹ کو کیا ہوگا اور کس ڈیٹ کو کیا ہوگا، کاغذات نامزدگی کے حوالے سے، اپیلوں کے حوالے سے، کاغذات نامزدگی فائنل کرنے کے حوالے سے،
پھر جو نشانات ہیں الیکشن کے امیدواروں کو جو نشان الاٹ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی تاریخیں دے دی ہیں، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہے وہ انتخابات 8 اکتوبر کی تاریخ کو تو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا۔ پھر انہوں نے 22 مارچ کا جو فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا اسے کالعدم قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا ناظرین کہ جو فیصلے کے خلاف اپیلیں ہیں ریٹرننگ افسر، یعنی کہ جو پہلے شیڈول جاری ہوا تھا، الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کیا تھا، تو ریٹرننگ افسر کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہے۔ 10 اپریل تک اپیلیں جمع ہوں گی، پھر 17 اپریل کو الیکشن ٹریبیونل اپیلوں پر فیصلہ کرے گا، اور پنجاب میں امیدواروں کی حتمی فہرست جو ہے وہ 18 اپریل تک جو ہے وہ شائع کر دی جائے گی، جبکہ انتخابی نشانات جو ہیں وہ 20 اپریل تک الاٹ کیے جائیں گے۔ یہ ایک سپریم کورٹ نے الیکشن شیڈول بھی اناؤنس کیا ہے، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کو یہ حکم دیا ہے کہ وفاقی حکومت 10 اکتوبر تک الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جو ہے وہ ریلیز کرے تاکہ الیکشن کے لیے انتظامات مکمل کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ سیکورٹی کے انتظامات جو ہے وہ پراپر کیے جائیں اور پرامن انتخابات کو یقینی بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فیصلے میں جو ہے وہ نہ صرف الیکشن کمیشن کو پابند کیا گیا ہے بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ فیصلہ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کو سیکورٹی پلان دے، پنجاب کی نگران کابینہ اور چیف سیکرٹری 10 اپریل تک الیکشن کمیشن کو انتخابی عملے کے لیے رپورٹ کریں۔ نگران حکومت پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو تمام معاونت اور وسائل فراہم کرے۔ وفاقی حکومت انتخابات کے لیے وسائل اور معاون فراہم کرے گی۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت انتخابات کے لیے افواج، رینجرز، ایف سی اور دیگر اہلکار فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ وفاقی حکومت 17 اپریل تک الیکشن کمیشن کو سیکورٹی پلان فراہم کرے، اور وفاقی حکومت اور نگران حکومت پنجاب نے عدالتی حکم پر عمل درآمد نہ کیا تو کمیشن عدالت کو آگاہ کرے۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن کو یہ پابند کیا گیا ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں اگر فیڈرل گورنمنٹ تعاون نہیں کرتی یا فائنانس نہیں ملتا یا اس کے ساتھ ساتھ اگر جو ہے وہ سیکورٹی کے حالات کے لیے سیکورٹی پرسنل جو ہے وہ ڈپیوٹ نہیں ہوتے، تو الیکشن کمیشن فوری طور پہ سپریم کورٹ کو رپورٹ کرے گا اور تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ یہ تو تھا ناظرین فیصلہ، اور یہ فیصلہ کیسے ہوا؟ فیصلے سے پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، اختلاف رائے ہوا، ڈسنٹنگ نوٹ آئے، اپنا فیصلے جاری ہوئے، اور پھر بالآخر یہ ایک فیصلہ آ گیا۔ اب اس فیصلے پر دو صورتیں ہیں عمل درآمد کی۔ ایک تو ذمہ دار ہے فیڈرل گورنمنٹ یعنی کہ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ، انہوں نے وسائل فراہم کرنے ہیں۔ دوسرا پنجاب حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کی پابند ہے، اور تیسرا الیکشن کمیشن نے اس فیصلے پر عمل درآمد کروانا ہے پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی۔ فیصلہ تو آ گیا، لیکن اس فیصلے کے تھوڑی دیر بعد، صرف 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کا اجلاس طلب کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری ہنگامی اجلاس طلب کیا فیڈرل کیبنٹ کا، اور اس میں صرف ایک یک نکاتی ایجنڈے پر جو ہے وہ بات کی گئی، بریفنگ دی گئی وزیر قانون کی طرف سے، اٹارنی جنرل فار پاکستان کی طرف سے، کہ یہ فیصلہ کیا ہے، کس طرح فیصلہ آیا ہے، اور کیا کیا اس کے جو ہے وہ اس فیصلے میں چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ تو ذرائع نے میں یہ بتایا ہے کہ فیڈرل کیبنٹ نے یکسر اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے اور اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ بھی ہے اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ چند دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کا اجلاس ہوا لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اور اس اجلاس میں اس بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا، اور وہ پبلکلی ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں فیڈرل جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس بینچ پر، جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کر رہے ہیں، اس بینچ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ تھا جس پہ آج کیبنٹ نے اسے یکسر مسترد کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
کابینہ کا اجلاس ختم ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر قانون جو ہے وہ خطاب فرماتے ہیں، اور انہوں نے یہ استدعا کی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بار بار جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے استدعا کی سپریم کورٹ سے کہ فل کورٹ جو ہے وہ بنا دیا جائے تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے، یہ بجائے 3 رکنی بینچ فیصلہ کرے، آپ فل کورٹ میں معاملہ لے جائیں تاکہ جو ہے وہ جو بھی فیصلہ ہو پھر فیڈرل گورنمنٹ سمیت تمام جماعتوں کو قابل قبول ہوگا۔ پھر اس میں ایک اور جو کابینہ نے ایک بڑا اہم آج فیصلہ کیا ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو جوڈیشل میٹر تھا، اس کی تحقیقات کے لیے، اس کی انکوائری کے لیے 12 سال سے ایک ریفرنس پینڈنگ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسے اوپن کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اس کے لیے فیڈرل کیبنٹ اور وزیر اعظم جلد جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں کہ اس ریفرنس کو اوپن کیا جائے، اس ریفرنس کی سماعت کی جائے اور ان کرداروں کو تعین کیا جائے کہ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور کن حالات میں یہ فیصلہ ہوا تھا اور اس فیصلے میں کیا کیا نقائص تھے۔ یہ بڑا اہم ایک فیصلہ ہے۔ اگر یہ ریفرنس اوپن ہوتا ہے اور اس پر سماعت ہوتی ہے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پر جو ہے وہ کویسچن اٹھ سکتا ہے، سوال اٹھ سکتا ہے کہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور یہ فیصلہ کیسے ہوا تھا، ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دینے کے حوالے سے فیصلہ کیسا تھا اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں اور کیا کیا نقائص تھے۔ پھر ایک لمبی فہرست جو ہے وہ ناظرین شروع ہو جائے گی، جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ دو بدو لڑائی کی کیفیت پیدا ہونے جا رہی ہے۔ محاذ رائی جو ہے وہ سپریم کورٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان، جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ایک اور اہم بات آج فواد چودھری نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہی تھی کہ تحریک انصاف الیکشن فریم ورک پر بیٹھنے کے لیے تیار ہے اور حکومت اگر چاہے تو الیکشن فریم ورک پر بات ہو سکتی ہے، یعنی کہ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے کہ الیکشن کی تاریخ تو دے دی ہے 14 مئی کو، اور ابھی سے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو اگر تحریک انصاف اور پی ڈی ایم جماعتیں مل کے بیٹھ جائیں اور آپس میں طے کر لیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دیں کہ جی یہ الیکشن 14 مئی کو نہیں، اس کو 8 اکتوبر کو یا ستمبر میں جو ہے وہ یا کسی اور تاریخ کو بھی ہو سکتے ہیں، تو شاید سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لے۔ لیکن حالات ایسے لگ نہیں رہے کہ یہ ڈائلاگ کامیاب ہوں۔ حالات جو ہے وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ حالات جو ہے وہ جب کل سپریم کورٹ کھلے گی اور اس کو یہ فیڈرل کیبنٹ کا فیصلہ بتایا جائے گا تو پھر سپریم کورٹ کا ریئیکشن کیا ہوگا اور اس سے ریئیکشن سے کون کون متاثر ہوگا، وزیر اعظم کو کٹہرے میں بلایا جائے گا یا پوری کابینہ پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگائی جائے گی، اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ لیکن حالات اچھے نہیں ہیں، حالات جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں، حالات عوام کے لیے اچھے نہیں ہیں، حالات معیشت کے لیے اچھے نہیں ہیں، اور حالات جو ہے جو پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی الوقت اتنا ہی، اللہ حافظ۔